بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 16 فروری 2021۔ آج کی اہم خبریں۔ کانگو میں کشتی الٹ گئی، 60 مسافر ہلاک، درجنوں لاپتہ۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق کانگو کے وزیر انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ کشتی میں 700 افراد سوار تھے۔ وزیر انسانی حقوق نے مزید کہا کہ حادثے میں 60 مسافر ہلاک جبکہ 300 کو زندہ نکال لیا گیا۔ دیگر مسافروں کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ واقعہ ملک کے مغربی صوبہ ندومبے میں پیش آیا، جہاں کشتی دارالحکومت کنشاسا سے صوبہ استوا کی طرف جا رہی تھی۔ وزیر انسانی حقوق کے مطابق کشتی مسافروں کی زیادہ تعداد سوار ہو جانے کے باعث الٹ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ بحری جہازوں کی آمد و رفت بھی کشتی الٹنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے امریکہ دہشت گردوں کی معاونت بند کرے، یہ کہنا تھا ترک صدر اردوان کا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے علیحدگی پسند تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کی جانب سے شمالی عراق کے علاقے غارہ میں 13 ترک شہریوں کی شہادت پر امریکہ کی خاموشی کو مجرمانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون جاری رکھنا چاہتے ہیں تو دہشت گردوں کی حمایت ترک کرنا ہوگی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ضلع ریزے میں انصاف و ترقی پارٹی کے 7ویں ضلعی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے کردستان ورکرز پارٹی YPG اور PYD کی حمایت سے انکار جھوٹ پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ خود ان دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا خون انہی دہشت گردوں کی سرپرستی اور مدد کرنے والوں کے ہاتھوں پر ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے افغان ایران سرحد پر ٹینکروں میں لگی آگ 28 گھنٹے بعد بجھا دی گئی۔ افغان ایران سرحد پر تیل اور گیس کے ٹینکروں میں لگنے والی آگ بالآخر 28 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد بجھا دی گئی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق اتوار کے روز ایک دھماکے سے بہت بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ سے سینکڑوں ٹرک اور کنٹینر خاکستر ہو گئے تھے، جس سے لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق صوبہ ہرات کی اسلام قلعہ نامی سرحدی گزرگاہ میں یہ حادثہ ایک تیل سے لدے ٹرک میں دھماکے سے ہوا۔ اس کے بعد آگ جلد ہی تیل اور گیس سے لدے دیگر 500 ٹرکوں تک پھیل گئی۔ حادثے میں 17 افراد زخمی ہوئے، تاہم ہلاکتوں کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے دبئی میں دھند کا راج، فلک بوس عمارتیں بادلوں کی لپیٹ میں۔ دبئی میں اتوار کے روز موسم اچانک تبدیل ہوا، جس کے نتیجے میں فلک بوس عمارتیں بادلوں کی لپیٹ میں آ گئیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق شہریوں نے دھند میں چھپی بلند و بالا عمارتوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شائع کر دیں۔ واضح رہے کہ دبئی میں موسم کا اچانک تبدیل ہونا معمول کی بات ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ ساحلی علاقوں میں موسم دھندلا اور تر رہے گا۔ حکام نے شاہراہوں سے متعلق ہدایات جاری کرتے ہوئے گاڑی چلانے والوں کو کم رفتار میں ڈرائیونگ کرنے اور فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے چین میں بارش پر کنٹرول کی تحقیق سے بھارت پریشان ہو گیا۔ چینی دارالحکومت کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے، تاہم کسی خاص موقع پر اہم سیاسی اجلاس یا بین الاقوامی سطح کی تقاریب کے انعقاد پر شہر کی فضا کو مصنوعی طریقے سے شفاف کر دیا جاتا ہے۔ چینی حکومت کئی برس سے موسم پر کنٹرول کی صلاحیت استعمال کر رہی ہے اور گزشتہ برس دسمبر میں اسے وسیع کرتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ مصنوعی بارش اور برف باری کرنے کی صلاحیت کو 2025 تک 55 لاکھ مربع کلومیٹر تک بڑھا دیا جائے گا، جو اس کے مجموعی رقبے کا 60% بنتا ہے۔
اور 2035 تک اس ٹیکنالوجی میں مزید جدت پیدا کر کے اسے عالمی سطح پر لے جایا جائے گا۔ چین کی جانب سے اس اعلان کے بعد بھارت میں تشویش کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی سرحد پر تعلقات بہت کشیدہ چل رہے ہیں۔ موسم پر کنٹرول کے لیے چین کی جانب سے بھاری سرمایہ کاری پر بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صلاحیت کے وسیع استعمال سے بھارت میں موسم گرما کی مونسون پر اثر پڑے گا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ڈیجیٹل ٹوکن سسٹم متعارف۔ سی کیٹیگری والے ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے ڈیجیٹل ٹوکن سسٹم متعارف کرا دیا گیا۔ سول ایویشن کے مطابق ڈیجیٹل ٹوکن سسٹم سے مسافروں کا کرونا وائرس ٹیسٹ لینے کے عمل میں آسانی ہوگی۔ سی اے اے کے مطابق سی کیٹیگری والے ممالک سے روزانہ 1000 سے زائد مسافر اسلام آباد آ رہے ہیں۔ مسافروں کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے ڈیجیٹل ٹوکن سسٹم نصب کیا گیا۔ سی کیٹیگری میں برطانیہ، ساؤتھ افریقہ، برازیل، پرتگال اور ہالینڈ شامل ہیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے لاہور سے 2 غیر ملکیوں کو سرمایہ کاری کے بہانے بلا کر لوٹ لیا گیا۔ پولیس کے مطابق واردات سوئٹزرلینڈ کے اسٹیفن اور جرمنی کی ماریا سپاری کے ساتھ ہوئی۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم رانا عرفان نے غیر ملکیوں کو سرمایہ کاری کا جانسا دے کر لاہور بلایا۔ ملزم نے 3 ساتھیوں کے ہمراہ دونوں غیر ملکیوں کو اغوا کے بعد لوٹ لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے دونوں غیر ملکیوں سے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد کے بٹ کوئن کرنسی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائی، جبکہ اسلحے کے زور پر 6300 یورو بھی لوٹ لیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کے ساتھ ہونے والی واردات کا مقدمہ تھانہ ریس کورس میں درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ جنگلاتی آگ کی ایک ڈرامائی تصویر نے فوٹوگرافر کو عالمی ایوارڈ جتوا دیا۔ سوبر کوئنز لینڈ کے شہر کیپ یارک میں اسٹیو ارون وائلڈ لائف ریزرو کی سرحد کے قریب لی گئی تصویر میں، جس میں آگ سے غیر متاثرہ علاقوں اور متاثرہ علاقوں کے درمیان ایک تقسیم نظر آتی ہے۔ 17 سالہ رابرٹ ارون نے کہا کہ وہ ایوارڈ جیتنے پر انتہائی خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک حیوانیات کی فوٹوگرافی ہمارے سیارے اور اس کے ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے ایک کہانی کی طرح کام کرتی ہے۔ فوٹوگرافی کے حوالے سے ارون نے انکشاف کیا کہ صرف دیکھنے کے بعد انہوں نے ڈرون لانچ کیا جبکہ اس کی بیٹری بھی ختم ہونے والی تھی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔